السلام. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اور خدا سے دعا کہوں کہ آج کا دن بھی آپ کا برکت دن ہو، آج بھی برے کا قیمتی لہو آپ کو آج سارا دن سنبھال رکھے. آپ جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کے بچے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ جو ہے کام کرتے ہیں، آپ کا خدا کا برہ آپ کی وہاں حفاظت کرے، آپ کو سنبھالے رکھے، آپ گھر سے باہر جانا مبارک، گھر سے واپس آنا مبارک ہو، اور خدا کا برہ آپ کو تمام مری کی وبا سے، ڈینگی سے، کرونا سے آپ کو محفوظ رکھے. آپ کی راہیں یسوع مسیح کے بابرکت نام سے آج بہت مبارک ہو. آئیے آج چند لمحے صبح کا آغاز ہم جو ہے وہ خدا کے زندہ کلام سے کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگی میں لے کر جاتے ہیں. آج جس چیز پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسپرٹ آف کمپرومائز، مفاہمت کی بدرو. بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کی زندگی کے اندر واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. خادم کہتا ہے میں جب چرچ بنا رہا تھا تو مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی. ایک شخص ہدیہ لے کر آیا، اور جب اس نے ہدیہ دیکھا تو 20,000 تھا. اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میرا کاروبار برکت پائے. اور خادم کہتا ہے میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے پاک روح نے کہا کہ اس کے لیے دعا نہ کر، مجھے یہ ہدیہ نہیں چاہیے. اور میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کاروبار کیا ہے. میرے تو وہ شخص بڑا ہچکچایا، نہ بتانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شراب بیچتا ہوں. اور اس پیسوں میں سے دا یکی نکال کر میں آپ کے حضور میں، خدا کے حضور میں لایا ہوں تاکہ میرے کاروبار میں برکت آئے. خدا خادم کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ خدا تیری ہدیے کو قبول نہیں کرتا ہے تو اپنا ہدیہ واپس لے. خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تیرے لیے دعا نہ کروں. جانیے میں خدا کی زندگی کلام کے اندر آپ کی زندگی کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ بدرو ہے جو آج بھی، اور اس وقت جب کلیسیائیں، جب خدا نے 7 کلیسیا جو بنی مکاشفہ کے اندر جن کا ہم ذکر سنتے ہیں، تب بھی یہ بدرو کام کرتی تھی اور اپنا کام جو ہے وہ کرتی، اور خدا کے لوگوں کو مفاہمت پر، یعنی ان عقیدوں پر جس پر خدا جن سے منع کرتا ہے، ان باتوں پر جن سے خدا منع کرتا ہے، ان غلط اور برے عقیدوں کو خدا کے کلام کے اندر لے کر آتی، اور کلیسیا کو اس طرح بھارتی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم فضل کے دور کے اندر ہیں. یعنی بری یہ کمپرومائز کی بدرو کیا کرتی ہے، ہر گناہ کو فضل کا لبادہ دے کر دل کو تسلی دیتی ہے انسان کی کہ یہ سب ہم فضل کے دور میں ہیں، یہ سب جائز ہے. اگر ہم کلیسیائی طور پر مکاشفہ اس کا 2 باب اس کی پرگمن کی کلیسیا کا پیغام سنے تو اس میں آپ کو یہ بات ہمیں ملتی ہے. اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے، اگر ہم اس کے یہاں پر پڑھیں کہ میں 13ویں آیت کے اندر، میں یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے، اور لکھا ہے میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں سے اس جگہ پر قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا. آگے جو لکھا سننے والی بات، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے، اور جس نے تیرے ہاں جو ہے بلک کو بھی بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں، حرام کاری کریں. چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلون کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. یہاں پر خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، پہلے یہ یاد رکھیے، پرگمن کی کلیسیا، پرگمن کا نام جو ہے اس کا مطلب ہے اونچا برج. اور جو یہاں پر جو سب سے بات تھی، یہ ایشیا کا بڑا مرکز تھا، آسیا کا یہ علاقہ ہے جہاں پر شاہ پرست فرقے کا تخت تھا، اسی لیے اسے شیطان کا تخت بھی کہا گیا. اور جہاں پر جو ہم بات سنتے ہیں
جو ہم یہاں پہلے شہید کی بات سنتے ہیں، انتپاس، یہ ایشیا کا پہلا شہید ہے جس نے شہنشاہ کے سجدہ کرنے سے جو ہے خدا کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی اور خدا کے حضور شہید ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں جو دو تعلیمیں ملتی ہیں، ایک تعلیم ہمیں یہاں پر جو ملتی ہے، جو یہاں پر بل کی تعلیم جو ہے، جس کے اندر غلط اور برے عقیدے کو رکھنے والوں کو مسیح کی رفاقت کے اندر شامل کر لینا، ایسے لوگوں کو جن کا عقیدہ غلط ہے، جن کی جو ہے وہ خدا کے عقیدے کو، برے عقیدے کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں اور خدا کے عقیدے کے ساتھ مکس کر کے خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور کلیسیا انہیں شامل کر لیتی ہے۔ دوسرا عقیدہ جو یہاں پر ہمیں بات کی گئی ہے، وہ ہے تعلیم جو ہے وہ ہے جو بتوں کی قربانی کھانا، حرام کاری کی اجازت دینا اور جائز ناجائز منافع کو خدا کے حضور لانا اور اسے جائز سمجھ لینا۔ آزاد یعنی کہ آزاد پرست لوگ جو ہر ایک چیز کو فضل میں چھپا کر جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسا ہے تو مجھے یاد رکھیے، پھر آپ اسی کلیسیا کی مانند ہے جسے خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ اگر آپ کلیسیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، ایسے خادم ہیں جو جائز ناجائز نفع کو فضل کا دور دے کر جائز کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر بھی اور آپ کی کلیسیا کے اندر بھی یہ بدرو کام کر رہی ہے، جو ہر ایک چیز کو کمپرومائز، اگر خدا کلام سے کہتا، اگر وہ خدا اپنے بیٹے سے کمپرومائز نہیں کرتا، جب قانون تھا گناہ کی مزدوری موت ہے، تو بیٹے کو بھی موت کے سبب سے اپنی مزدوری دینی پڑی۔ بیٹے سے کہہ سکتا تھا، تو نے کہہ دیا ہو گیا معاف کر دیتا ہوں، لیکن بیٹے سے کمپرومائز نہیں کیا، خون برے کا اور موت کی مزدوری دی، اور پھر ہمارے لیے آپ کے لیے مخلصی پائی۔ خدا کا وہی قانون ہے۔ جب ہارون کے بیٹے ابھی ہونے اوپری آگ یعنی دوسری ناپاک آگ خدا کے مذبے پر رکھی، مذبے سے آگ آئی اور دونوں کو مار دیا، اور کلام سے کہا تھا، موسیٰ نے کہا خدا پاک ہے، میں تمہیں بتایا تھا خدا پاک ہے، خدا پاک ہے، اور وہ پاک ہدیوں کو اپنی زندگی میں مانگتا ہے، پاک ہی خیالات کو مانگتا ہے، پاک ہی جسموں کو مانگتا ہے۔ وہ اپنے کلام کے اندر، اپنے چرچ کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں چاہتا، اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے، لیکن مجھے چند باتوں میں تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بل کی تعلیم ماننے والے ہیں، بعض جو ہے نکلون کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، اور چرچ آج بھی انہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جائز قرار دیتا ہے، تو جان لیجیے اس کے اندر یہی بدرو کام کر رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کو نکال کر باکروں کو آنے دیجیے، خدا کے سچے کلام کو آنے دیجیے، اور خدا کہتا ہے یہ ہتھوڑے کی مانند ہے کلام میرا جو چٹانوں کو چکنا چور کرے گا۔ لائق طور پر خدا کو قبول کیجیے۔ اگر آپ کے گرد ایسے کلام ہے، ایسی چیزیں ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر یہ بدرو کام کر رہی ہے، تو ضرور ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالیے، تاکہ جو کلام کے اندر لکھا ہے 17ویں آیت کے اندر، جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے، جو اس بدرو پر غالب آئے، کمپرومائز نہیں کرنا خدا کلام کے ساتھ۔ خدا پاک ہدیے، پاک دل، کیونکہ لکھا ہے پاک دل ہی خدا کو دیکھیں گے۔ جو غالب آئے اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، سنیے، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا اور جسے اس کا پانے والے کے سوا کوئی اور نہ جانے گا۔ خدا انہی کو ایک نیا نام دے گا، آسمانی نام دے گا، جو پاک دل ہوں گے، جنہوں نے خدا کے کلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہوگا۔ جو کمپرومائز کرتے ہیں، یاد ہے کہ ان کے ساتھ یہ بدرو کام کرتی ہے۔ اپنی زندگی سے اس بدرو کو نکالیے، خالص خدا کے کلام کی طرف آئیے، کیونکہ لکھا ہے یہ وہ خدا کا کلام جو ہے وہ کندن سونے سے بھی زیادہ، یعنی اس سونے سے بھی جو بھٹی میں تایا گیا ہو، 7 بار صاف کیا گیا ہو، اس سے بھی زیادہ خالص ہے، اس شہد سے جو چھتے سے ٹپک رہا ہے اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس کو سننے والا جو ہے وہ خدا کے حضور میں اجر ضرور پائے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کی صبح کو اور زیادہ برکت بنائے، آپ سنیے، برکت پائیے، اور خدا آپ کو زندگی دے، آپ کے بچوں کو زندگی دے۔ کلام کا پڑھا،